یاد رکھنا یہ الہی سلسلے یہاں پر ہی ختم نہیں ہوں گے بلکہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے والوں سے حکومت چھین لی گئی، اور جب کوئی عوامی بادشاہت کا لمبردار قائد عوام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے پاک ہاتھوں میں کشکول پکڑانے کا دعویٰ کرتا ہے تو خدا سے عظیم الشان انعام پاتا ہے اور پھانسی کا پھندا اس کے گلے کا ہار بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا طاہر احمد اور ان کے جانساروں کو کینسر قرار دینے والے فرعون عامر اور خلافت سے ٹکرانے والے نمرود کے بارے میں بغاوت پوری فضائیں گواہ ہیں کہ اس فرعون ثانی کو بھی آسمان کی بلندیوں میں جلا کر اکثر کر دیا جاتا ہے۔ اب بھی میں خلافت احمدیہ کی مخالفت کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ تم باز آ جاؤ، تم باز آ جاؤ اور اپنی اصلاح کرو، ورنہ تمہارا صدر ہونا، تمہارا وزیر ہونا تمہیں چندہ فائدہ نہیں دے گا۔ اگر آج تم بھی بڑے سے بڑے بادشاہوں کی طرح خلافت کے اس عظیم شان قلعہ سے ٹکرا کے پاش پاش ہو جانا چاہتے ہو تو آؤ اس کونے کے پتھر سے ٹکراؤ کہ جو اس پہ گرے گا چکنا چور، اور جس پہ یہ گرے گا وہ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ بس دوستو، 1899 سے لے کے 2025 تک کی تاریخ احمدیہ جی بتاتی ہے جو نمرود آئے، جو فرعون آئے، وہ مٹا دیے گئے۔ ہاں، آج بھی مٹاتا چلا جائے گا خدا تعالیٰ، اور تا قیامت تک مٹاتا چلا جائے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خلافت کے اس شجر کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کے ہاتھ کا لگایا ہوا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہیں، اور اس سے ہم بھی بچائے جائیں گے، ہماری نسلیں بھی بچائی جائیں گی، اور بچاتا چلا جائے گا خدا تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کرے ہم خلافت کے ساتھ وابستہ رہیں، خلافت کے شجر کے ساتھ وابستہ رہیں، اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں، اور برکتیں حاصل کرتے چلے جائیں، اور ہماری نسلیں برکتیں حاصل کرتی جائیں، اور اسی طرح نسل در نسل اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں جس طرح خلافت احمدیہ نے بٹھائی ہے یہ ہمیشہ قائم رہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔